یہ جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کہیں پاور ہے، پاور اور ستا کا نشہ ہے، اپنی دادا گیری چمکانا ہے، کہیں حکومت کو ختم کر کے اپنا پوپٹ وہاں بٹھانا یہ مقصد ہے ان جنگوں کا، کہیں یہ ہے کہ صاحب ہمارے خلاف کوئی آواز کیوں اٹھا رہا ہے. تو یہ جو گلوبل وارز ہیں، یہ جو عالمی جنگیں ہیں، یہ اتنی سمپل نہیں جتنی سمپل ہم ان کو سمجھ رہے ہیں. ان کو کفر اور اسلام کی جنگ مت سمجھیے، لیکن ایک اصول یاد رکھیے، ہم ان تمام جنگ کے حالات میں ہم کبھی بھی کسی ظالم کا سپورٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارا بنیادی رول ہونا چاہیے. ہم عدل کی بات کریں گے. آج ٹھیک ہے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، آج بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایران کا معاملہ اتنا سمپل نہیں جتنا ہم سمپل اس کو سمجھ رہے ہیں. عراق میں جو مسلمانوں پر تباہی آئی اس میں ایران کا پورا سپورٹ شامل تھا. سیریا میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، ایران کا پورا سپورٹ حاصل تھا. یہ ایران جو آج اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا ہیرو بن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ بکواس بات ہے. ایران پر اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے ہم اس ظلم کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ ظلم غلط ہے، وہ مکاری ہے امریکہ اور اسرائیل کی. مگر ایران دودھ کا دھلا نہیں ہے. ایران کے ہاتھ سنیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ پورا سیریا، پورا عراق اور یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے پریشان ہے اس ایران کی لڑائیوں سے. تو اس وقت جو حالات بن رہے ہیں گلوبل وارز کے، ان حالات میں ہمارا اگر اسٹینڈ آپ پوچھے تو ہمارا سیدھا سا اسٹینڈ ہے جو قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. خبردار ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. جو ظالم ہے وہ ظالم ہے. ہم کسی ظالم کے سپورٹ میں کوئی بات نہیں کریں گے. ہر طریقے کے ظلم کے ہم خلاف ہیں. لیکن ہاں کسی سے ہمارا مسلکی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، اس بنیاد پہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو کے ظالم کی صف میں کھڑے ہو جائیں، ہم اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے. ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں. اگر وہ ظالم امریکہ کی شکل میں، اسرائیل کی شکل میں، تب بھی ہم اس ظلم کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اگر وہ ظلم ایران کی طرف سے ہوا تو ہم اس ظلم کو بھی کنڈیم کرتے ہیں.